السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، خرقہ اور خلافت جو ہے، یعنی خرقہ خلافت، یہ طریقت میں اہل تصوف جو مشائخ ہیں، مرشدین کاملین، وہ اپنے مرید کو جو ہے وہ تب نوازتے ہیں، اس خرقہ کو، اس خلافت کو تب عطا کرتے ہیں جب تک وہ مرید اپنی اس ہستی کی نفی نہیں کر لیتا، تب تک اس کو خرقہ خلافت سے نوازا نہیں جاتا۔ اہل تصوف کے ہاں ان چاروں مقامات کا طے کرنا ضروری ہے، یعنی کہ ترک ہستی، ترک دنیا، ترک عقبہ اور ترک مولا۔ جب مرید ان چاروں مقامات کو طے کر لیتا ہے تو پھر جا کے اسے خرقہ خلافت سے نوازا جاتا ہے۔ اب خرقہ خلافت کیا چیز ہے؟ پیریزم میں کیا چیز ہے؟ فقیری میں کیا چیز ہے؟ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ فقر میں اس کا مقام اور درجہ کیا ہے، اور جو پیشہ ور پیری جو اس وقت اس دور میں جو نظام چل رہا ہے، یہ دونوں کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اہل تصوف کے نزدیک جو ہے وہ خرقہ خلافت مرید کو تب عطا کی جاتی ہے، وہ ایک روحانی جو ہے وہ خلت ہوتی ہے، ایک روحانی لباس ہوتا ہے۔ وہ روحانی لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ جب تک مرید کو ندامت، پشیمانی اور اپنی اناؤں کو کی نفی کرنے کے بعد جو درجہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے قرب کی طرف جو ہے مقام قرب میں داخل ہو جاتا ہے، ان چاروں درجوں کو طے کر کے۔ ترک مولا تک جو چاروں درجے ہیں، وہ چاروں مقامات کو طے کر کے جب قرب الہی کے اندر داخل ہوتا ہے تو قرب الہی وہ مقام ہے جہاں پہ جا کے انسان کو جو ہے نا وہ ندامت، پشیمانی اور شرمساری کے آنسو جو ہیں، یا اس کی محبت، اللہ کی محبت اور یاد کے شوق کے آنسو نصیب ہو جاتے ہیں، جسے چشم تر بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمہ حال جو باطن جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ مستغرق رہتا ہے، اس کے وصل کے جو ہے وہ درجے پہ ہوتا ہے۔ تو اس مقام پہ جا کے مریدین کو جو ہے وہ خرقہ خلافت عطا کی جاتی ہے، یعنی اب تو باقی نہیں رہ چکا، اب تیری اپنی کوئی ہستی نہیں ہے، اب تیرا اپنا ارادہ جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں، اب تو اللہ کے ارادے میں تو نے اپنے ارادے کو جو ہے وہ ضم کر دی، اب جو اس کی رضا وہ تیری رضا۔ تو یہ چیز تب عطا کی جاتی ہے جب مرید اپنی ہستی کی نفی کرتا ہے، نفی کے پراسز میں سے گزرتا ہے۔ اسی طرح شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت جنید بغدادی سرکار نے 4 سال عبادت، زہد، ریاضت اور تقوی کے راستے پہ جب ان کو گزارا، ان سے مشقتیں کروائیں، گدائی کروائی، بھیک منگوائی، معافی منگوائی بصرہ میں کہ جاؤ جا کے لوگوں سے معافی مانگو جن کی دل آزاریاں کی ہیں، تو اس کے بعد جب انہوں نے فرمایا کہ اب مراقبہ کر کے یہ بتاؤ کہ اب تم کس درجے پہ، تو آپ پوری رات اسی مراقبے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور صبح آ کے اپنے شیخ کو جب انہوں نے شیخ کے بلانے پر حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا حضرت جنید بغدادی نے کہ ہاں شبلی، اب اپنے آپ کو اس کائنات میں کہاں دیکھ رہے؟ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے عرض کی کہ میں اس کائنات میں سب سے حقیر ترین اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی سرکار نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ تو اہل فقر کے نزدیک تصوف کی راہ میں وہی شخص خلافت کے اور خرقہ خلافت کے مجاز ہیں جب تک وہ بندے اپنی ہستی کی نفی نہیں کر لیتے۔ اگر کسی نے اپنی ہستی کو نفی نہیں کیا تو وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو خلافت دی جائے۔ اب پیریزم میں کیا چیز ہے؟ پیریزم میں یہ چیز ہے جو اس وقت موجودہ زمانے میں چل رہی ہے کہ کسی کی سفارش پہ جو ہے وہ خلافت دے دی جاتی ہے، جس کو دے دیں خلافت، بڑا ذوق شوق والا بندہ جی، بندوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک سیٹل بندہ جی، بڑے نذرانے آپ کو دیتا ہے، بڑا مال دیتا ہے، یہ آستانے کی خدمت کرتا ہے، اچھا اس کو بھی خلافت دے دیں۔ وہ خلافت جو ہے وہ حقیقی خلافت نہیں ہے،
وہ ویسے ایک مرید کو اس چیز کی طرف لایا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ذوق شوق جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو اس بندے کی خلافت، جس بندے نے اپنی ہستی کی نفی نہیں کی، اس پراسز میں سے گزرا نہیں، اس کی خلافت ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک چراغ جو ہے، اس کو چراغ تو آپ کہہ دیں، نہ اس کے اندر تیل ہو، نہ اس کے اندر روئی ہو، اور نہ وہ روشن ہو، تو وہ خلافت اسی کی طرح ہے۔ اس خلافت کی وقت جو ہے وہ اتنی ہی ہے کہ اس کو آپ نے صاحب خلافت تو کہہ دیا، صوفی تو کہہ دیا، صاحب خرقہ تو کہہ دیا، صاحب دستار تو کہہ دیا، مگر وہ بجھے ہوئے چراغ کی طرح۔ تو چراغ وہ نہیں ہوتا جو بجھا ہوا ہو، چراغ وہ ہوتا ہے جو روشن ہو۔ اس میں وہ صفت ہی نہیں ہے، لیکن اس کو خرقہ دے دیا گیا۔ اب اس بندے کے لیے وہ خرقہ خلافت جو ہے وہ باطل ہے، اس کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ خلافت جو ہے یہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی مقام نہیں ہے کہ انسان اس کو کوئی مقام سمجھ لے، یا اس کو کوئی ایسا کوئی درجہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا ہو گیا۔ جو انسان خرقہ خلافت کے بعد عاجزی اور انکساری میں گم ہو جاتا ہے، جس کو وہ چیز نصیب ہونے کے بعد اس کی حیا ہوتی ہے کہ میں نے جو لباس ہے وہ اولیاء اور فقراء کا پہنا ہوا ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، خلاف شرع شریعت کے خلاف کوئی کام سرزد نہ ہو جائے، وہ شریعت کی بھی حیا کرتا ہے، طریقت کی بھی۔ اور جس بندے میں یہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے وہ خلافت جو ہے وہ بربادی کا باعث ہے، باعث ہلاکت ہے، باعث حجاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس لباس کی حیا کی، ان کے لیے وہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن ان کو خرقہ خلافت کی آرزو ان کے دل میں نہ ہو، اگر آرزو باقی ہے تو پھر اس نے اپنی ہستی کو ابھی تک فنا نہیں کیا، کیونکہ اس میں تو ویسے ہی کہ ویسے ہی اس کی آرزو میں جو ہے ویسے ہی اس کے اندر ہی جو ہے انہوں نے آشیانہ بنایا ہوا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اپنے کسی مرید کو خرقہ خلافت سے نوازا، تو ایک کتا حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس کتے نے شکایت کی کہ حضور، مجھے آپ کے ایک خلیفہ نے جس کو آپ نے خرقہ خلافت سے نوازا ہوا ہے، میں اس کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ اس بندے نے مجھ پر جو ہے وہ بڑا ظلم کیا ہے، مجھے مارا ہے، میری ساری پیٹھ جو ہے وہ لہو لہان کر دی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اس کا خرقہ خلافت واپس لے لیں۔ خیر حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اب جب اپنے مرید کو حاضر کیا اپنے دربار میں، تو پوچھا یہ کتا تمہاری شکایت لگا رہا ہے، تم نے اس کو کیوں بے زبان پہ ظلم کیا، اس کو مارا کیوں؟ اس مرید نے آپ کے حضور عرض کیا کہ حضور میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی اسی کتے کی ہے، میں تو اپنے صاف اور پاک کپڑے جو ہیں وہ پہن کے باوضو جو ہے وہ جا رہا تھا مسجد کی طرف، تو اس بے زبان نے آگے سے کتے نے آ کے تو مجھے میرے کپڑوں کو پھاڑا ہے۔ تو جب اس نے یہ حرکت کی تو میں نے اس کے ازالے میں جو ہے وہ اس کو پھر مارا، میں نے اس کو، لہٰذا غلطی اسی کتے کی ہے، میں نے کتے کو تکلیف نہیں دی جب تک اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے پھر کتے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ غلطی تو تمہاری ہے، الزام تم میرے مرید پہ لگا رہے ہو۔ کتا کہنے لگا جی یہ آپ کا مرید جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے، لیکن میری پھر بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس سے خرقہ خلافت واپس لے لیں، اتار لیں اس سے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیوں جب اس کی غلطی کوئی نہیں؟ تو کتے نے عرض کی حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے خرقہ خلافت پہنا ہوا تھا تو میں اس خیال کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل فقر ہیں، یہ اہل تصوف ہیں، ان سے شر کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں ہے، یہاں خیر ہی خیر ہے، تو میں جب ان کے قریب جاؤں گا تو کم از کم مجھے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن جب میں ان کے قریب گیا، میں نے ان کو کپڑوں کو جب پکڑا تو پھر انہوں نے مجھے پیٹا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو خیال کر کے میں اس کی طرف، اس مرید کی طرف بڑھا، میری برادری میں سے، میری نسل میں سے کوئی دوسرا کتا جو ہے وہ غلطی نہ کھا لے، یہ اس لباس کو دیکھ کر کہ یہ اولیاء اللہ ہے، وہ غلطی نہ کھا لے۔ مجھے
یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے پیٹا اور یہ سارا معاملہ ہوا، میں کہتا ہوں کہ دوسرے کتے جو ہیں وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی، کیونکہ یہ لوگ اس لباس کے اہل نہیں ہیں، ان سے اپنا خرقہ خلافت واپس لے لیں۔ تو یہ چیز ہے کہ خرقہ خلافت جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن اس دور میں صرف مذاق کی حد تک ہی رہ گیا۔ جس کو دیکھیں آپ صوفی ہیں، جس کو دیکھیں کہ میں صاحب خلافت ہوں، تو وہ خلافتیں جو ہیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ مرید کے اندر تھوڑا سا شوق پیدا ہو ان چیزوں کی طرف، لیکن ان کو شوق جو ہے وہ نفی کی بجائے وصول کا شوق شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اب خلافت مل گئی ہے، اب ہم مسند پہ بھی پہنچ جائیں، ہم شیخ ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ خیالات وہ باعث حجاب اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے وہ خلافت جو اس طلب میں لے جائے، حاصل کی طلب میں، وہ حجاب ہے، اس کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ خلافت جو ہے اہل تصوف میں خلافت، خرقہ خلافت اس کو عطا کی جاتی ہے جس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہوا۔ چراغ روشن ہو تو پھر ہی آپ اس کو چراغ کہیں گے، بجھے ہوئے کو آپ چراغ نہیں کہیں گے۔ تو میری ان تمام لوگوں سے اب میں مخاطب ہوں جن کے مختلف سلسلوں میں جب وہ ان کے شیخ نے جو خلافتیں عطا کی مریدین کو، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کے کردار میں تضاد ہے۔ وہ صرف ظاہری لباس تو ان لوگوں نے پہن لیا، ان لوگوں نے ظاہری لباس تو پہن لیا کہ ہم نے اپنے شیخ کی اتباع کر رہے ہیں، اب ان کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے جو ایک صاحب خلافت میں ہونے چاہیے۔ تو ان سے گھبرایا مت کریں، ڈرا مت کریں، انہوں نے صرف ایک ظاہری لباس پہنا ہوا ہے، وہ خلافت ان کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ خلافت کیا ہے؟ وہ روح کا لباس ہے، وہ ایک روحانی مقام ہے جو بارگاہ رسالت سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے اپنے شیخ کے ذریعے جو ہے شیخ کے توسل سے روحانی طور پہ کسی مرید کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس خرقہ خلافت میں ندامت، پشیمانی، چشم تر، گریہ زاری اور ملامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خرقہ خلافت اسے کہتے ہیں۔ اگر وہ کسی انسان کو وہ چیز نصیب نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ اس کو نہ کو خلافت ملی ہے، اس کا صرف اعلان ہی کیا گیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ خرقہ خلافت وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں قبولیت پائے، وہاں اس کو چن لیا جائے کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ اہل فقر میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کسی خلافت کی کوئی وقت نہیں۔ جتنے مرضی جبے پہنے، جتنے مرضی اعلان کروائیں، جو مرضی کریں، وہ اسی چراغ کی طرح جس کے اندر نہ تیل ہے نہ روئی ہے، بجھے ہوئے چراغ کی بات۔ تو خرقہ خلافت کا میں موضوع لے کے آیا تھا کہ خرقہ خلافت کیا چیز ہے، اور ان لوگوں کو صوفی مت سمجھیں جن کے اندر وہ صفت نہیں ہے۔ صفت ہوگی تو پھر ہی وہ چیز جو ہے نا وہ اپنی مقام کو کی علامت ہوگی، وہ صفات رکھتی ہوگی۔ تو جس میں وہ صفت ہی نہیں ہے ان کو آپ جو ہے وہ صاحب خلافت مت سمجھیں، صاحب اعلان ہی ہے، بس اعلان ہی ہوا ہے اس کا۔ جس طرح ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کا وجود کہیں نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کا، کسی منصوبے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، 50 لاکھ مکان بنا کے دیں گے، بس اعلان ہو گیا، عوام اس اعلان میں پھنسی ہوئی ہے، بس اس کا عمل کہیں نہیں ہے۔ ایسی خلافتیں ایسے ہی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ آپ سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور مجھے بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔